السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ آج اس کی 22 تاریخ ہے، آج 22واں روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اس عشرے میں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ باقی دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے، خاص کر جہنم سے آزادی کی دعا اس عشرے میں زیادہ مانگی جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اگر کٹھے دعا مانگے تو اللہم اجرنا من النار۔ تو اس قسم کے الفاظ، دعائیہ کلمات، دعائیہ الفاظ اللہ سے مانگیں، جہنم سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس عشرے میں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ یہ مہینہ یکم رمضان سے لے کر آج تک یہ میرے دن رات، میرے اوقات، 24 گھنٹے کے میرے لمحے کس طرح گزرے ہیں۔ آیا میں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ اگر نہیں رکھے تو بہت بڑا ہی افسوس ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ شریعت کا اتنا بڑا فریضہ، اتنا بڑا حکم ہم نے پورا نہ کیا اور اس کو یوں ہی ایک اولیٰ اور غیر اولیٰ کی طرح، اور افضل غیر افضل کی طرح، اور جائز اور ناجائز کی طرح اس کو ٹال دیا۔ اور اگر رکھے ہیں تو فبہا ونعمت، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ تو رکھے ہیں تو اس میں پھر یہ بات سوچنی ہے کہ میں نے یہ روزے کس طرح رکھے ہیں۔ آیا جس طرح رکھنے کا حق تھا وہ میں نے ادا کیا ہے؟ جس طرح روزے کے آداب تھے، روزے کے ادب اور احترام تھا، وہ مجھ سے ہوا کہ نہیں؟ یاد رکھیں، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، غلط نہ دیکھے، کانوں کا بھی روزہ ہے، غلط نہ سنے، زبان کا بھی روزہ ہے، غلط نہ بولے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، کسی کا ناجائز حق نہ لے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، غلط چیز کی طرف نہ جائے۔ الغرض پورا وجود اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھلنے اور ڈھالنے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر میرا روزہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ گزرے، میرے یہ ایام، میرے یہ روزے پوری احترام سے میں نے رکھے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے رب سے اس پر بھی پناہ مانگے، اپنے رب سے ہم اس پر بھی معافی مانگے، یا اللہ ہم سے کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، گستاخیاں ہوئیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ میرے عزیزو، یہ محاسبے کا وقت ہے کہ ایک مہمان آیا تھا۔ کیوں؟ اتنی بڑی آفر دنیا کی کوئی کمپنی نہیں دیتی جتنی بڑی آفر اللہ پاک اپنے بندوں کو اس ماہ میں دیتے ہیں کہ نفل پڑھو گے سنتوں کے برابر ثواب ملے گا، سنت پڑھو گے فرائض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے 70 گنا فرائض کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک مہمان مہینہ تھا جو اب ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، تو کمیاں رہ گئیں، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ بے ادبی ہوئی ہیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے بے ادبیاں، گستاخیاں ہوئی ہیں، پھر بھی میرے مولا جس طرح بھی میں نے عبادت کی ہے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اگلے رمضان کے روزے بھی نصیب فرما، ہمیں اتنی زندگی عطا فرما ہم اگلے رمضان کے روزے بھی رکھ سکیں۔ تو آج محاسبے کا وقت ہے، آخری عشرے میں روزے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے قرآن کتنا پڑھا، میں نے درود شریف کتنا پڑھا، میں تہجد کتنی پڑھتا رہا اور یا پڑھتی رہی،
اور میں نوافل میں نے کتنے پڑھے ہیں، میں نے ذکر کتنا کیا ہے، میں نے درود شریف کتنا پڑھا ہے، اس ماہ میں نے صدقہ خیرات کتنا کیا ہے، غریبوں یتیموں بے آسرا بے سہارا لوگوں کے ساتھ میرا تعاون کتنا رہا ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو چند دن باقی ہیں، ان دنوں میں اپنے اس کمی کو دور کریں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی عبادتیں، تلاوتیں، روزے، تراویحاں، ذکر اذکار سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔